الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو حکم دیا تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو توبہ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے تو ہمیں بھی توبہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، کیا توبہ اور عاجزی، توبہ اور اپنی اصلاح کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے تاکہ یہ مہینہ ہماری فلاح کا باعث بن جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ اصل میں ہمارے لیے کچھ تحائف لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، یعنی امت کے لیے اس مہینے میں رحمت کا تحفہ ہے، بخشش کا تحفہ ہے، جہنم سے نجات کا تحفہ ہے۔ لیکن ہم اس تحفے کے قابل ہوں گے تو یہ تحفے ہمیں ملیں گے، اور وہ ہم کس طرح سے ہوں گے؟ پہلا دیکھیں، عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو رحمت کے کہتے ہیں نا درجے کے قابل ہونے کے لیے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ جب تم توبہ کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے نا، تو پھر تم اللہ کی رحمت کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو پہلے عشرے کی رحمت پانے، رحمت کا تحفہ وصول کرنے کے لیے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے؟ یہ میں تیاری کی بات کر رہی ہوں، تیاری نفسی نہیں کرنی۔ اس دفعہ ہم نے جو نفسی تیاری ہم رمضان کی کرتے ہیں، ماہ رمضان کی نفسی تیاری نہیں کرنی، اس دفعہ ہم نے روحانی، نورانی اور قلبی تیاری کرنی ہے۔ اس دفعہ ہم نے اپنی روح کو نور دینے کی اور اپنے ایمان کو جلا دینے کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ دیکھیں آتا ہی اس لیے ہے، رمضان کا معنی ہی یہ ہے، رمض سے نکلا ہے کہ یہ جلانے کے لیے آتا ہے، گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، جلا دے، ہمارے گناہوں کو جلا دے، اور ساتھ ہی یہ ہمارے ایمان کو جلا دینے کے لیے، ایمان کو جلا دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اور گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر ایک تحفہ بنا کر بھیجتا ہے کہ اس مہینے کے آغاز سے پہلے پہلے ہی اپنی کہتے ہیں نا بخشش کا سامان، توبہ کا اور اصلاح کا تیاری کر لو، توبہ اور اصلاح کی تیاری کر لو۔ ہم نے پکوڑوں اور سموسوں کی تیاری نہیں کرنی، وہ نفسی تیاری ہے۔ اس دفعہ ہم نے روحانی اور ایمانی اور قلبی تیاری کرنی ہے تاکہ یہ رمضان پاک آئے، ہمارے من کو بھی پاک کر دے اور ہمارے تن کو بھی گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے من کو ریاکاری سے پاک کر دے، تن کو گناہوں سے پاک کر کے جائے۔ یہ مہینہ جو ہے ہمارے گناہوں کو جلانے اور ایمان کو جلا دینے آ رہا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے مقصد پر توجہ رکھیں گے۔ توجہ ہم نے کس بات پہ رکھنی ہے؟ سب سے پہلے تیاری کا آپ سن لیں، سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنی توبہ کرنی ہے ہر اس بات سے، ہر اس کام سے جو سنت، شریعت اور طریقت کے خلاف ہم کرتے آ رہے ہیں، رواجی، رسمی، دنیاوی، دکھاوے کی کام، وہ سب سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اب ہم نے صراط المستقیم پر آنا ہے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول کا راستہ ہے۔ تو ہم نے باقی راستوں سے توبہ کرنی ہے، جو ہم نے اپنی نفس پرستی، اپنی نفسی خوشی، دنیاوی خوشی، اپنے مطلب اور ریاکاری کی جو ساری چیزیں ہیں، وہ سارے سوراخ، سارے راستے بند کر دیں۔ بس ہم نے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل، ایک راستہ اب لینا ہے، صراط المستقیم۔ بھلے مجھے تکلیفیں آئیں، بھلے مجھے پریشانیاں آئیں، بھلے مجھے دکھ آئیں، بھلے کوئی میرا ساتھ چھوڑے یا میرے ساتھ رشتہ جوڑے، جو بھی ہے، میں نے صراط المستقیم اب نہیں چھوڑنا۔ یہ نیت کر کے اس مہینے میں داخل ہوں،
یا اللہ اب مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، میں دنیا کے فائدے، محبتیں، چاہتے، خواہشوں کا رستہ چھوڑ دوں، اب میرا رستہ ایک ہی ہوگا، زندگی جو میری تھوڑی سی اب باقی رہ گئی ہے، یا اللہ میری زندگی کا رخ موڑ دے۔ یا مقلب القلوب، یا اللہ تیرے پاس دلوں کو پھیرنے کی طاقت ہے، تو ہواؤں کے رخ بھی تو پھیر دیتا ہے مولا، تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں، کچھ عجب نہیں، تو ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے پھیر کر صراط المستقیم پر لے آئے۔ یا اللہ کریم ہمیں توجہ اللہ والا بنا دے، ہمیں توبہ والا بنا دے۔ اس دفعہ ہم نے توبہ تو نصوح کرنی ہے، وہ توبہ نہیں کرنی جو ادھر کی تو ادھر توڑ دی، ادھر کی تو ادھر چھوڑ دی، وہ توبہ نہیں کرنی۔ اس دفعہ توبہ تو نصوح، اور جب توبہ کرنی ہے تو اللہ سے ساتھ یہ دعا میں کہتی ہوں، قدم قدم پہ اللہ سے استقامت اور حفاظت مانگا کریں، استقامت اور حفاظت، کیونکہ ہمارے پیچھے عدو مبین لگا ہوا ہے، اندر نفس کا دشمن، باہر شیطان کا دشمن، اور ہم بے خبر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں تو قدم قدم پہ حفاظت استقامت، حفاظت استقامت۔ یا اللہ ہمیں بچا نفس اور شیطان سے، اور استقامت سے چلا صراط المستقیم پر۔ تو اس دفعہ ہم نے سچی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن کرنا جو ہے اس کے لیے پورا مجاہدہ چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی صحبہ چاہیے، کوئی نسبہ چاہیے، کسی کے ساتھ محبت اور تعلق چاہیے، تو ہی آپ انعمت علیہم، اللہ بھی بار بار کہتا انعمت علیہم وتعاونوا علی البر کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، اور بیٹھ کر کرو کیا؟ تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ اب میں نے ادھر ادھر نہیں جانا، اب میں نے نفس اور دنیا اور لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اب میں نے صراط المستقیم پہ چلنا ہے، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ۔ میرا ہر قدم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول تک ہو، تو آپ کی اپنے نبی سے نسبت مکمل ہوگی۔ جیسے اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے نا، اس قرآن کو پڑھو، تفکر کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو، قرآن سے تزکیہ لو، ہدایت لو، اس قرآن کا اتباع کرو، تو قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام سمجھایا ہے وہ پورا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی پوری تب ہوگی جب ہم سنت کے بعد شریعت، شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد اطاعت، اطاعت کے بعد محبت، محبت کے بعد اتباع رسول کے راستے پر چلیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے توبہ کرنی ہے، خواہشات کے راستے پہ نہیں چلنا، دنیا، رسم و رواج، فیشنوں کے رستوں پر نہیں چلنا۔ کس راستے پر چلنا ہے؟ صراط المستقیم۔ پہلے اپنے راستے کا تعین کریں، میں نے چلنا کس راستے پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم ساری زندگی ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، کبھی ہم رسموں، کبھی رواجوں، کبھی فیشنوں، کبھی خاندانوں، کبھی لوگوں، کبھی دوستوں، کبھی خواہشوں، کبھی جذبوں، ادھر ادھر ہم بکھرے رستوں پر چلتے رہتے ہیں، اور جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رستہ پہلے تعین کریں، یا اللہ میں نے ایک ہی راستے پر چلنا ہے، بھلے اس راستے میں مجھے جتنی مرضی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، غم، آزمائشیں آئیں، لیکن میں نے اب یہ راستہ صراط المستقیم کا نہیں چھوڑنا۔ اور قرآن دیکھیں، ہمیں راز کی باتیں ہیں، جب ہم صراط المستقیم پر تکلیفیں، آزمائشیں، بیماریاں، پریشانیاں آئیں گی نا، کیونکہ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو آئیں گی، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم سے ہر ایک کو آزماؤں گا، ہر ایک کو اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا۔ کوئی بھی، کسی کو بھی اللہ نے ایگزمپشن نہیں دی ہوئی کہ کسی کو میں نہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، ہر ایک کو اللہ نے آزمایا، ہم بھی آزمائے جائیں گے۔ لیکن جب ہم صراط المستقیم پر چلیں گے نا، تو ہر آزمائش سے ہمیں درجہ ملے گا، اللہ کی محبت اور قربت اور چاہت اور مقامات ملیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ آزمائش پھر ہمیں اللہ کے قریب لے آئے گی۔ لیکن اگر ہم ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی خواہشوں کے راستے پہ، کبھی دنیا، کبھی فیشنوں کے، کبھی رسموں کے، کبھی لوگوں کے، جب ہم ادھر ادھر بکھر کر چلیں گے تو آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھی ہمیں کچھ حاصل پھر نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رمضان پاک کے مبارک مہینے میں اگر کچھ پانا ہے نا، تو پہلے اپنی توجہ، پہلے چیز کیا کرنی ہے؟ تیاری، آپ نے توجہ اللہ، اب میں نے صراط المستقیم پر چلنا ہے۔ پھر میں نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، یا اللہ ہر اس کام سے،
جو میں نے کیا سنت اور شریعت اور طریقت اور اطاعت مصطفیٰ کے خلاف کیا، ہر اس کام سے مولا میں توبہ کرتی ہوں۔ اب آئندہ کی میری زندگی اطیع اللہ اطیع رسول والی ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ کی میری زندگی اطیع اللہ اطیع رسول والی ہو جائے۔ تو ہم نے توجہ کرنی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور ہم نے اس مہینے میں تزکیہ والا بننا ہے، اپنا من پاک کرنا ہے، دل سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری سب نکال دینا ہے۔ تزکیہ، من کا تزکیہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ من کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے من کا جائزہ لینا ہے، اپنے دل سے دنیا کا ہر ہرس، لالچ، طمع سب نکال دینا ہے۔ اب اس کی جگہ میں نے لینا کیا ہے؟ یہ فنا کا سودا ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اس کے بدلے اللہ سے بقا کا سودا لینا ہے۔ یا اللہ مجھے جنت کی چاہت دے دے، یا اللہ مجھے جنت کی زینتوں کی خواہش دے دے، یا اللہ مجھے دنیا کے کھانوں کی لذتوں کی بجائے جنت کے خوان کھانے کی لذت دے دے، دنیا کے چیزیں کے کہتے ہیں نا ذائقے چکھنے کی بجائے یا اللہ مجھے جنتی کھانوں کے ذائقوں کی طلب دے دے، دنیا کو راضی کرنے کی بجائے یا اللہ میں تجھے راضی کرنے والا بن جاؤں۔ اب فنا کو بقا سے بدل لیں، تزکیہ والے بن جائیں۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھے یہ گھر دیا، مجھے جنت میں بھی ایک گھر دے دے۔ جیسے مولا تو نے مجھے اچھا لباس پہنایا، مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھے دنیا میں گھر بار دیا، ہر نعمت دی، یا اللہ ایسے مجھے جنت میں بھی ہر نعمت عطا فرما۔ بقا کا سودا لے لیں، اس فنا سے بقا کا سودا لے لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری رمضان پاک کی تیاری ہے، کس طرح توجہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، پھر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر ہم نے تزکیہ لینا ہے، اور جو آخر میں مقصد ہے، جو رمضان پاک کا مقصد ہے لعلکم تتقون، پھر ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ تقوی والے بنیں گے تو ہمیں رمضان میں رحمتیں ملیں گی، بخششیں ملیں گی، اور جہنم سے نجات ملے گی۔ آپ نے دیکھا، پہلے ہم نے کوشش اس قابل بننا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے ہم اس قابل بنیں کہ ہم رمضان کی رحمتیں، بخششیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لینے والے ہو جائیں۔ پہلے ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں پورا سال جو ہمارا نفس ہے نا، ہمارا نفس وہ شیطان کی صحبت میں رہا۔ آپ کو پتہ ہے؟ تو شیطان کی صحبت میں جب نفس رہتا ہے تو وہ پھر بڑا اڑیل اور ضدی اور اکھڑ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات پہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو۔ لیکن رمضان پاک میں اللہ کہتا ہے نفس کو جھکا دے، نفس کے ذائقے گرا دے، نفس کو فنا کر دے، اور روح کی حکمرانی قائم کر، روح کو خوش کر، روح کو کھانا دے، تقویٰ دے، تزکیہ دے، طہارت دے، اللہ کی محبت دے، توبہ دے۔ اس مہینے روح کو کھلا، روح کو پلا، اور روح کو کھڑا کر، تاکہ یہ روح تیرے بدن کی حکمران بن جائے۔ یہ 4 ہفتے سمجھ لیں، یہ مہینہ پورا ہماری تربیت کا ہے۔ کس تربیت کا؟ نفس کو جھکاؤ، نفس کو گراؤ، اور روح کو اٹھاؤ، اور روح کو جلا دو، روح کو کھڑا کرو، تاکہ روح ہماری زندگی کی راہبر بن جائے، اور ہم روحانی، ایمانی، نورانی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس مہینے ہم نے اپنی روح کو اٹھانا ہے، روح کو جلا دینی ہے، روح کو کھلانا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اس مہینے میں کیا جائز کھانے بھی چھوڑ دو، زبان کے ذائقے چھوڑ دو، آنکھ کی لذت چھوڑ دو، ہر لذت چھوڑ دو اس مہینے، تاکہ روح جو بیچاری اندر بند پڑی پورا سال بھوکی پیاسی روح کو کبھی کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس مہینے نفس کو قید کر۔ باہر سے میں نے شیطان کو، اللہ نے شیطان کو قید کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بڑا دشمن تیرا قید کر دیا، اب تو اندر کا دشمن بھی قید کر لا۔ اندر کے دشمن کو بھی نہ اچھے کھانے دینا، اندر کے دشمن کو بھی بے آرام کرنا، اندر کے دشمن کو بھی تم لگامیں ڈالو، تاکہ تمہارا جب رمضان کا مہینہ جائے تو تم تقوی والے بن چکے ہو۔ اور پھر تقوی کے آگے سفر شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا تو بس چھٹی ہے، اس کے بعد نہیں۔ رمضان ہمیں تقوی تک لے کے آیا، لعلکم تتقون۔ رمضان ہمیں توجہ دلا کر، ہمیں توبہ کروا کر، ہمیں تزکیہ دے کر، ہمیں طہارت دے کر، رمضان ہمیں تقوی تک لے کے آیا ہے۔
اب رمضان کے بعد ہم نے اوپر اوپر آگے آگے سفر کرنا ہے. پھر ہمیں تقوی، متقین کے بعد مومنین، مومنین کے بعد صالحین، محسنین، مخلصین، آگے 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 جانا ہے تاکہ ہم مقربین والے بن جائیں. پیچھے نہیں واپس آ جانا، ہم پھر واپس پیچھے آ جاتے ہیں. رمضان پاک جاتا ہے ہم پھر واپس آ جاتے ہیں. اب ہم نے واپس نہیں، آگے ہی جانا ہے. نو یو ٹرن، ہم نے واپس نہیں آنا. یہ ون وے، اب ہم نے اللہ کی طرف جانے کا صراط المستقیم لے لیا. یا اللہ اب ہمیں سیدھا ہی چلاتا جا کہ ہم تیرے مقربین میں شامل ہو جائیں. لیکن رمضان ایک ہمیں کہتے ہیں نا، ہمیں ٹاپ اپ کرنے کے لیے، روح کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے، بوسٹ دینے کے لیے آتا ہے کہ تم بکھرے ہوئے تھے اب یکجا ہو جاؤ. تم ٹوٹے ہوئے تھے اب اللہ کی محبت میں جم جاؤ. ذکر والے، توبہ والے، تزکیہ والے، طہارت والے، تقوی والے بن جاؤ. رمضان تو ہماری روح کو کھڑا کرنے آتا ہے، روح کو اٹھانے آتا ہے تاکہ ہماری زندگی روحانی، ایمانی، قرآنی اور نورانی ہو جائے. اب یہ دعا کیجئے، یا اللہ کریم یہ رمضان پاک ہمارے من کو توبہ، تزکیہ اور تقوی والا بنا کے جائے تاکہ پورا سال پھر ہمارا جو زندگی کا سفر ہو وہ نورانی ہو، قرآنی ہو، روحانی ہو، ایمانی ہو. یہاں تک کہ ہماری زندگی رحمانی، ہم اللہ کے لیے رحمانی زندگی، راضی برضا رہنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں رمضان پاک کا مقصد اور مفہوم اور منزل عطا فرمائے. یا اللہ یہ رمضان پاک آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کرنے والے، ہم اپنے من کا تزکیہ کرنے والے بن جائیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہم تقوی والے بن جائیں اور اس کے بعد ہم دائمی اسی راستے پر چلنے والے بن جائیں. موت سے پہلے پہلے کم از کم یا اللہ ہم مومنین، ہم مخلصین، تیرے خاص بندے بن کر تیری بارگاہ میں تیری رضا لے کر واپس آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بہت سے موقع دیتا ہے. کبھی لیلۃ القدر آتی ہے، دیکھیں، کبھی رمضان کی مبارک گھڑیاں، کبھی شعبان کی مبارک گھڑیاں اللہ ہماری بخشش کے وسیلے اور بہانے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے کہ یہ رمضان ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے. آمین ثم آمین.